انسان کے زوال کے کیا کیا اسباب ہیں۔ سب سے بڑا زوال تو یہی ہے کہ جس چیز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے اس چیز کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ لیکن خیر بہت سے اسباب ہیں، انشاءاللہ ون بائی ون اس کو ہم بیان کریں گے۔ اور ایک فکری نشست ہوتی ہے ہماری، کوئی لفاظی نہیں ہوتی، نہ ہی کسی پر تنقید ہوتی ہے، بلکہ اپنی آخرت کی فکر اور اپنے سے جڑے مسلمان بھائیوں کی آخرت کی فکر کو پیش نظر رکھ کر ہم کچھ کلام کرتے ہیں۔ زوال سمجھانے سے پہلے عروج کی بات کرنا ضروری ہے تاکہ زوال کو سمجھنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا کارآمد بنایا کہ انسان اپنی جگہ مخلوق میں اشرف ہے، معزز ہے، ساتھ ہی با مقصد بھی ہے۔ اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جانور کی زندگی آپ دیکھیں بے مقصد ہوتی ہے، کھایا پیا اپنی خواہش پوری کی اور بس، اور کوئی اس کا مشن نہیں ہوتا۔ لیکن انسان یہ اشرف المخلوقات ہے۔ پھر اگر خاص محبوبین کی بات کی جائے تو ان کے عروج کی داستان نبوت کے اعلیٰ منصب تک جا کر پہنچتی ہے۔ اس سے بڑھ کر رب کا فضل کسی کو نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ اپنا نبی منتخب کر لے۔ کوئی حبیب ہے تو کوئی کلیم ہے، کوئی خلیل ہے، کوئی نجی ہے، اور پھر نبیوں کے بھی امام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی انسان جب اپنی شناخت کو بھول جائے، اپنی پہچان بھول جائے اور پستی کی طرف آئے، لیکن ایک تو انسانیت میں عروج حضرات انبیاء کرام کا، یہ خاص محبوبین ہوئے رب العالمین کے، اگرچہ ان کی اور نمایاں شانیں بھی ہیں، لیکن چونکہ حضرات انبیاء کرام انسانوں میں سے ہوئے ہیں، لیکن جب انسان کی پستی کی بات کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان نے اپنی شناخت کھو دی اور پستی میں آ گیا، اور گرتے 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 اس حد تک گر گیا کہ قرآن میں جگہ جگہ فرعون کی مذمت کی گئی، نمرود کی مذمت کی گئی، اور یہ بڑے بڑے وہ نام کہ جو جن پر مذمت کی گئی ہے لوگوں کی نظروں میں بے وقت نام۔ انسانیت کے زوال کی بات کی جائے تو اس دور میں دیکھیں عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، حالانکہ اللہ نے کوئی نبی عورت میں سے نہیں بنایا۔ خود قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سارے مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام میں عام انسانوں کو اللہ تعالی نے عروج پانے کے لیے اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا، کہیں نبی بنائے تو کہیں نبی کے جانثار بھی بنائے۔ یہ عروج کی داستانیں ہیں، اور انسان کارآمد بھی ہے کہ خود خالق کائنات نے کیا فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں۔ پھر عام انسانوں کی بات کی جائے تو انسان پانی کے گندے قطرے سے پیدا ہوا، رب العالمین نے اس کو عروج کتنا عطا فرمایا، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ پانی کے بے جان سے قطرے سے انسان کا وجود ہے، لیکن رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اچھی شکل و صورت عطا فرمائی۔ گویا کہ اچھی شکل پر پیدا کیے جانے والا انسان اشرف المخلوقات بھی ہے اور بامقصد بھی ہے۔ کارآمد اتنا ہے کہ چاہے تو عزم مصمم ہو ہمالیہ پہاڑ کو چھو جائے، اور اگر نہ چاہے تو پستی کے گڑھے میں گر جائے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جس دنیا میں میں اور آپ رہتے ہیں اس کا مزاج بہت الگ ہے۔ میرے اور آپ سے جڑی یہ دنیا مختلف ہے، لوگوں کے رویوں میں بھی اختلاف ہے۔ میں جو سوچ رہا ہوں ضروری نہیں کہ میرے ساتھ کے لوگ بھی وہی سوچیں۔ اس وقت جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں بیان کر رہا ہوں اور جو مجھے آگے کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے جو آپ سن رہے ہیں آپ کما حق ہو تو نہیں بیان کر سکتے کہ کیا بولے گا، تو سوچ میں فرق ہے۔
آپ کی جس سے زیادہ بنتی ہے نا، تعلقات اچھے ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ جو بیان کی جاتی وہ یہ ہے کہ آپ کی سوچ اور اس بندے کی سوچ آپس میں میچ کرتی ہے۔ جب آپس میں سوچ میچ کرتی ہے تو پھر تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ جس بندے کی فریکوینسی آپ سے نہیں ملتی نا، وہ آپ کے ساتھ زیادہ دیر چل نہیں سکتا۔ لوگوں کی عادات اطوار میں دوسروں کے مقابلے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک گھر کے رہنے والے افراد ایک ہی سوچ کے حامل نہیں ہوتے۔ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا کیے ہوئے بچے 4 ہوں 5 ہوں، ایک ہی سوچ کے حامل ہوں یہ ضروری نہیں، ان کی بھی سوچ مختلف ہوتی ہے۔ علاقے کی آب و ہوا سے بھی سوچ میں اختلاف آتا ہے۔ حضور کی طرف دیکھیے، مکی زندگی کا مزاج الگ تھا، مدنی زندگی کا مزاج الگ تھا۔ آج بھی مکے کے رہنے والوں کو دیکھ لیجئے، مدینے کے رہنے والوں کو دیکھ لیجئے، آپ کو فرق ملے گا۔ جب اتنا اختلاف ہے تو پھر ہمیں اسی اعتبار سے لوگوں کو جینے کا حق دینا پڑے گا۔ جب سوچ مختلف ہے، رہن سہن کا انداز مختلف ہے، ایک ہی گھر میں رہنے والے الگ الگ مزاج کے حامل ہیں، تو پھر ہر ایک کو زندگی جینے کا حق دینا پڑے گا۔ لیکن انسان اس زاویے سے زوال کا شکار ہو گیا۔ ہم دوسروں کو ان کی من پسند زندگی جینے نہیں دیتے، اور یہ کھینچا تانی لگی ہوتی ہے، اور کس کس طریقے سے ہم زوال کا شکار ہوتے ہیں۔ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ ایک بیک گراؤنڈ بنا چکا میں کہ سوچ کے فرق کے ساتھ ہمیں لوگوں کو جینے کا حق دینا پڑے گا۔ ہر ایک شخص ایک ہی اینگل سے سوچے اس پرٹیکولر معاملے میں، یہ ضروری نہیں ہے، اور جینے کا حق سب کو دینا ہے۔ کیا کہتے ہیں حضرت ابو ذر جندب غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث پاک، مصطفیٰ کریم کا فرمان کوٹ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر ایسے حق کا دعویٰ کرے جو اس کا نہیں ہے، تو وہ ہم اہل جنت میں سے نہیں، اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایسے حق کا دعویٰ کرے جان بوجھ کر جو اس کا نہیں، تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو جینے کا حق دینے کے لیے ہی تیار نہیں، فورسفلی اپنی بات منوائے، زبردستی اپنی مرضی کو رائج کرے، ناحق کسی پر اپنا فیصلہ صادر کرے۔ حدیث پاک میں ایسے شخص کے لیے وعید بیان کی۔ دیکھیں، نکاح جیسے اہم بندھن میں بدنے سے پہلے مرد اور عورت دونوں کی رضامندی کا حکم ہے۔ دیکھیے، شادی سے پہلے دونوں کو شریعت مطہرہ کے دائرے کار میں رہ کر بات چیت کرنے کا بھی اختیار شریعت نے دیا، کہ شریعت نے جہاں تک اختیار دیا ہے اس اختیار کو اویل کرتے ہوئے جنہوں نے نکاح کرنا ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت زندگی کے اتنے لمبے سفر میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ مرد اور عورت کی باہمی رضامندی چاہتی ہے، تاکہ اس نکاح کے بہتر نتائج مرتب ہوں اور معاشرے میں حقوق کی پامالی کا دستور پنپنے نہ پائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ ساری باتیں؟ ہمارے زوال کی داستان شروع کی جائے تو ہم نے لوگوں کو رعایت دینا چھوڑ دی۔ جس طرح میں اور آپ اپنی زندگی جیتے ہیں نا، اسی طرح دوسروں کو بھی ان کی زندگی جینے کا حق ہمیں دینا پڑے گا۔ وہ بندہ کتنا محروم شمار کیا جائے کہ اسے وہاں سے بھی رحم نہ ملے جہاں سے اسے رحم ملنا چاہیے تھا۔ میں مثالیں دوں گا۔ لوگ اپنی بیگمات کے برے رویے سے تکلیف میں ہوتے ہیں۔ ماضی کی بات ہے، 10-12 سال پرانی بات ہوگی شاید۔ ایک صاحب مجھ سے ملتے تھے، پہلے تو دعا سلام ہوئی، انٹریکشن ہوا، میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے کہیں پر۔ پھر انہوں نے اپنا درد دل بیان کرنا شروع کیا
کہ میں گھر پہ جاتا ہوں تو میرے لیے دسترخوان نہیں لگتا، بیوی بچے اپنا کھانا کھا لیتے ہیں، اگر بچتا ہے تو فریج میں یا کچن میں پڑا ہوتا ہے، مجھے خود گرم کرنا ہے اور کھا لینا ہے، اگر نہیں بچا کھانا تو مجھے اپنا انتظام خود کرنا ہے۔ پھر انہوں نے مزید آگے 2-4 باتیں کی، ایون یہاں تک کہا کہ میری بیوی مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتی ہے، تو جہاں سے رحم ملنا چاہیے تھا، محبت ملنی چاہیے تھی، وہ بھی ہم نے دی نہیں، یعنی جو حق اس کا تھا اس شوہر کا، وہ بیوی نے دینے سے انکار کیا۔ محبت کا دوسرا نام ماں ہے، ماں محبت کا دوسرا نام، یہ وہ نام ہے کہ ماں کا ورڈ ہم تلفظ کرتے ہیں، ہمارے اندر ایک محبت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ لیکن میری آبزرویشن یہ ہے کہ اس معاشرے میں 2-3 کیسز میرے پاس ایسے آئے کہ ماں کا کردار بھی بہت زیادہ اچھا مجھے نظر نہیں آیا۔ جس ماں سے رحم ملنا چاہیے تھا، محبت ملنی چاہیے تھی، وہ اولاد کو نہیں ملی۔ عمومی اعتبار سے تو ماں کا لفظ ہی محبت پر دلیل ہے، میں عمومی اعتبار سے بات نہیں کر رہا، لیکن میں ایک موضوع کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان جب زوال کی طرف آتا ہے تو پستی میں کس حد تک گرتا جاتا ہے کہ ماں کا مطلب ہی محبت ہے، شفقت ہے، لیکن وہ ماں بھی کیسی ماں ہے جو ایک بیٹے کو مکان بھی دے دے، بڑی گاڑی بھی دے دے، پورے کا پورا بینک بیلنس اور جائیداد اور کاروبار بھی دے دے، اور دوسرے بیٹے کو کہے کہ تو ایک گھڑی لے لے 10-12 ہزار روپے والی، اور تیرے باپ کے 2-4 کپڑے ہیں وہ تو لے لے، تیرے لیے وراثت میں یہی ہے۔ مجھے بتائیے کہ جہاں سے رحمت اور شفقت ملنی تھی وہ نہ ملی، تو کردار میں کس حد تک ٹوٹ پوٹ نظر آئے گی، اور یہ جو کردار میں ٹوٹ پوٹ نظر آئے گی، اس کردار سے جو لوگ اٹیچ ہوں گے، اس معاشرے میں کتنی تباہی آئے گی۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں، اور یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ ساری کی ساری کوئی فرضی کہانیاں نہیں ہیں، یہ اس معاشرے کے ایشوز ہیں، میں فرضی کہانیاں نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ میرا دیکھا بالا، اور اس کا وائس ورثہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں اولاد اپنے والدین کو وہ ریٹرن کر رہی ہوتی ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عیدین والے دن بھی والدین اولڈ ہاؤس میں دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، اولاد کو توفیق نہیں ہے کہ وہ ماں سے یا باپ سے آ کر ملے، یہ زوال کی داستان ہے انسان۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔